یہ 5 لوگوں کی پراسرار کہانی ہے۔ ان میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ مختلف وقتوں کی کہانی ہے اور مختلف علاقوں کی کہانی ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ ایک ہی ایج گروپ ان کا ہے، ایک ہی عمر ہے، تقریباً 50 سال سے اوپر ان کی عمر ہے سب کی، کوئی نوجوان ان میں نہیں ہے۔ یہ اپنے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، طویل فاصلہ طے کرتے ہیں اور پھر نہر میں، دریا میں کود جاتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں 2021 میں، یہ مارچ کی بات ہے، خانے وال کے قریب نہر میں، گھراٹ نہر ہے، وہاں پہ خاتون بشیرہ اس کا نام ہے، وہ نہر میں کود جاتی ہے۔ 2 دن کے بعد اس کی لاش ملتی ہے، اپنے گھر سے نکلتی ہے، چلتی جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ گھر والے تلاش کرتے ہیں لیکن اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن 2 دن کے بعد پھر اس کی لاش نہر سے مل جاتی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، گھر میں سب خیر تھی، عافیت تھی۔ لیکن یہ ہوا تو کیوں ہوا؟ کچھ لوگوں کی طرف سے پھر کہا گیا کہ شاید ان کو کوئی ذہن کا مسئلہ تھا، لیکن آگے ہم چلتے ہیں تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اب چلتے ہیں انڈیا میں، بنگال پرولیا علاقہ ہے، وہاں سے دریا سے ایک نامعلوم خاتون کی لاش ملتی ہے۔ ان کی عمر بھی 50 سال سے زیادہ ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا کچھ بھی پہلے تو نہیں کہا جا رہا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں، کہاں جاتی ہیں، ان کی بھی تلاش کی جاتی ہے، کہیں پہ ان کا پتہ نہیں چلتا۔ پھر ایک روز دریا میں تیرتی ہوئی کسی کی لاش ملتی ہے۔ جب ان کو دیکھا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سندری کی لاش ہے۔ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ سندری کو بھی گھر پہ کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ماہر نفسیات سے کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے، کیوں لوگ اس طرح سے خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بغیر بتائے گھر سے نکلتے ہیں اور نہر میں کود جاتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں ماہر نفسیات عائشہ نذیر سے۔ السلام علیکم، میرا نام عائشہ نذیر ہے۔ آئی ایم کلینکل سائیکالوجسٹ ایٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر۔ سر، میں آپ کی بات کی مزید وضاحت کروں گی کہ جیسے کہ ہمارے پورے ملک میں ایک ڈس آرڈر ہے جس کا نام ہے ڈپریشن۔ یہ عمر کے کسی نہ کسی حصے میں یا زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ ہو جاتا ہے۔ کسی نہ کسی بھی انسان کو آپ دیکھ لیں، کبھی نہ کبھی ضرور اس کا واسطہ ڈپریشن سے پڑا ہوگا۔ ڈپریشن ایسا ڈس آرڈر ہے، ایسی بیماری ہے کہ جس میں انسان کو بار بار ماضی کے خیالات، پچھتاوے، واقعات جو انسان کے ذہن میں بار بار ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں ایسا میرے ساتھ ہو جاتا، یا کاش میں اس وقت یہ کام کر لیتا۔ یعنی کہ یہ جو کاش ہے نا، انسان کو تاوا دلاتا ہے اور وہ ماضی کے خیالات میں ایسے ہی گم رہتا ہے، اور ماضی کے جو خیالات ہیں اسے وقتاً فوقتاً ماضی میں جکڑے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ یہ ڈپریشن کی علامات میں سے ہی ہے کہ وہ یہ ہے نمبر 1 کہ وہ روتا ہے، ویپنگ سپیلز ہیں اور ریپیٹیٹو تھاٹس ہیں، بار بار ایک ہی خیال ذہن میں گھومتا رہتا ہے اور بار بار اسے پچھتاوا ہوتا ہے، رونا آتا ہے، اور وہ زندگی سے اس قدر پریشان ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی زندگی ایک بوجھ لگنے لگتی ہے اور وہ اسے چھٹکارا چاہتا ہے اور وہ آخر خودکشی کرتا ہے، اور خودکشی کی سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو اٹیمپٹ بھی کر لیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو جو آپ نے سٹوری بتائی ہے تو اس میں مطلب وہ بندہ بھی ایسا ہے، آپ نے صرف یہی بتایا کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری وجوہات ہیں اس کی ڈپریشن کی۔ اس بندے کو ڈپریشن تھا اور اس کی کئی وجوہات تھی کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی فیملی بھی ڈسٹرب ہو رہی تھی، اس کا کاروبار، بزنس، پروفیشنل لائف، فائنینشیل لائف، پرسنل لائف سب ڈسٹرب ہو رہی تھی، اور اس وجہ سے وہ ایسا قدم اٹھاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کنارہ کر لیں زندگی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا عبد الرحمان صاحب بک ہوں والے، بڑا زبردست ان کا کاروبار تھا۔ ان کے گھر میں خوشی بھی تھی، خوشحالی بھی تھی، کسی قسم کا کوئی تنازع ان کے گھر میں نہیں ہے، اور ان کا کتابوں کا کاروبار وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ ان کے پارٹنر ہیں محمد سرور صاحب، وہ ان کو ان کے گھر سے آفس تک، اپنی دکان تک لے آیا کرتے تھے اور لے بھی جایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رانا عبد الرحمان صاحب کی نظر بہت زیادہ کمزور تھی، موٹے شیشوں والی اینک لگاتے تھے۔ انہوں نے جو کچھ بھی پڑھنا ہوتا تھا موٹا موٹا لکھ کے جن نمبروں پر انہوں نے کال کرنی ہوتی تھی، ایک تو انہوں نے اپنے موبائل میں رکھے ہوئے تھے، تو ایک بڑے بڑے موٹے الفاظ میں کاغذ پر بھی انہوں نے نمبر لکھے ہوئے تھے۔
یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کی نظر بہت زیادہ کمزور تھی. گھر سے باہر وہ عموماً اکیلے بہت کم نکلا کرتے تھے. جیسا کہ بتایا کہ ان کے گھر میں کسی قسم کا کسی فرد کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ، کسی جی کے ساتھ، کسی عزیز کے ساتھ کوئی تنازع نہیں تھا. کسی قسم کی کوئی بدمزگی ان کے گھر میں نہیں تھی. خوشی تھی، خوشحالی تھی. ان کی اولاد، ان کے خاندان والے ان سے اور وہ ان سب سے مطمئن تھے. پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تیز تیز قدموں سے. یہ CCTV کیمراز میں سارا ریکارڈ ہو جاتا ہے. تیز تیز قدموں سے چلتے جاتے ہیں، پھر تھوڑا آگے جا کے کسی رکشے میں بیٹھتے ہیں یا کوئی بھی سواری لیتے ہیں. بہرحال وہ اپنے محلے سے نکلتے ہوئے، گلیوں سے چلتے ہوئے اسی طرح سے نظر آتے ہیں، بڑا تیزی کے ساتھ. یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ان کو دیکھتے ہوئے کہ ان کی نظر واقعی اتنی زیادہ کمزور ہے جو اتنی تیزی سے چل رہے ہیں، اور ان کی صحت بھی ایسی نہیں تھی کہ عموماً وہ اسی طرح سے تیز تیز چلا کریں. لیکن حیران کن طور پر CCTV کیمراز میں نظر آتا ہے کہ وہ بڑی تیزی سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں. اڈے پہ بہرحال چلے گئے، وہاں سے بس میں بیٹھے. کون سی بس میں بیٹھے؟ جیسے ہی وہ اپنے گھر سے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ان کے گھر والے ان کی تلاش کرتے ہیں. موبائل پہ کال کی جاتی ہے، موبائل پہ کسی قسم کا رسپانس نہیں آتا. موبائل چل رہا ہوتا ہے، کال ریسیو نہیں کی جاتی ان کی طرف سے. گھر والے پریشان، باقیوں کو بتا دیا جاتا ہے. تو واٹس ایپ پوسٹ بھی مجھے نظر آئی محمد انور کی. یہ ان کے آفس میں یا بوکو ہوم پر ان کے لیے کام کرتے ہیں. کمپوزنگ کا کام، پیج میکنگ کا کام محمد انور کرتے ہیں. ان کی طرف سے مجھے بھی وہ پوسٹ فارورڈ کی گئی. گو کہ عبد الرحمان رانا صاحب سے میری کوئی بہت گہری دوستی یا مراسم نہیں ہے، لیکن جان پہچان تھی. جاتے آتے ان سے مل بھی لیتے تھے. بڑے اچھے نفیس انسان تھے. بالکل اسی طرح سے محمد سرور بھی ہیں اور محمد انور بھی. محمد سرور اور محمد انور یہ دونوں بھائی ہیں، دونوں بڑے ڈیسنٹ نوجوان ہیں. تو رانا عبد الرحمان صاحب ان سے ملاقاتیں کبھی کبھی ہو جایا کرتی تھیں. جیسے ہی میں نے پوسٹ دیکھی، میں نے انور کو فون کیا، سرور سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سارے پریشان. دونوں سے بات ہوئی، بتا رہے تھے کہ رانا صاحب گھر سے نکلے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، ان کے گھر والے بھی پریشان ہیں، لیکن ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا. اس پر پھر ہم نے اتفاق سے ایک ویلاگ بھی کر دیا. وہ میں نے اپنے دوستوں کو فارورڈ کیا. تو ان میں سے عبدالستار اعظم صاحب کی طرف سے ایک اس کے جواب میں پوسٹ آ گئی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ رانا عبد الرحمان صاحب کی میت نہر سے مل گئی ہے. یہ شاید تیسرے دن کی بات. تو پھر اس کے بعد بھی میں نے تھوڑی سی جستجو کی، پتہ کیا جائے کہ رانا عبد الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا کیا ہے. اس دن سے لے کے آج تک بس یہی پتہ چلا ہے کہ وہ اپنے گھر سے جاتے ہیں اور نہر پر بیٹھتے ہیں. کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا بھی ہے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وضو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کا پھر کچھ پتہ نہیں چلتا. ان کی میت، ان کی لاش کچھ فاصلے پر آگے نہر کے دوسرے روز مل جاتی ہے. پھر گھر والوں کو اطلاع دے دی جاتی ہے. انہوں نے اپنی جیب سے پرس تھا یا کوئی دیگر کاغذات تھے، ایک وہی کاغذ جس کے اوپر موٹے موٹے الفاظ میں نمبر لکھے ہوئے تھے، موبائل نمبر لکھے ہوئے تھے، جن کو وہ عموماً استعمال کرتے تھے، ان پر کال کیا کرتے تھے. تو وہ کاغذ وہاں پہ پڑا ہوا تھا. موبائل ان کا نہیں تھا، وہ کوئی اٹھا کے لے گیا. پیسے بھی شاید کسی نے نکال لیے، لیکن یہ احسان کر دیا کہ پورے کا پورا پرس اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال کر وہ صاحب نہیں لے گئے. پیسے لے گئے، موبائل لے گئے. وہاں پہ پڑے ہوئے کاغذ کو کسی نے دیکھا تو اس سے نمبر لے کے فون کر دیا. تو پتہ چل گیا کہ رانا عبد الرحمان صاحب اس طرح سے سانحے سے، المیہ سے دو چار ہو چکے ہیں. صرف یہ واقعہ آپ تک پہنچانا یہاں پہ مقصود نہیں تھا، بلکہ اس میں تھوڑی سی تحقیق کی ضرورت ہے. اس میں آپ بھی تھوڑا سا میری مدد کیجئے. کچھ میں بھی اس حوالے سے بات کرتا ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا رانا عبد الرحمان صاحب کو. کیا رات کو کوئی خواب آیا، وہ ڈپریشن کا شکار ہوئے، یا کسی نے ان کو بلیک میل کیا، یا کسی نے ان کو دھمکی دی؟ یہ ہوا کیا اور کیسے ہوا؟ کیا یہ اپنی نوعیت کا واحد ایسا معاملہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ایسی صورتحال سے کچھ لوگ دو چار ہو چکے ہیں. ایک اور صاحب وہ اپنے گھر سے جاتے ہیں، ان کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلے گئے. ان کے گھر والے بھی اسی طرح سے پوسٹ کر دیتے ہیں. دوسرے تیسرے روز ان کی میت مل جاتی ہے ایک نہر سے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ نہر میں وہ خود کودے تھے یا پھر کسی نے ان کو دھکا دیا تھا. صرف یہی پر بس نہیں ہے. میں نے تھوڑی سی اس حوالے سے ریسرچ کرنے کی کوشش کی گوگل پر، تو پتہ یہ چلا کہ انہی دنوں مانگٹا والے کے قریب بھی کسی بندے کی لاش ملی تھی.
اس نے بھی نہر میں چھلانگ لگائی تھی یا وہ نہر میں گر گیا تھا یا کیا تھا، اس بارے میں کوئی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بارے میں خبر یہی تھی کہ یہ نامعلوم شخص ہے اور پولیس والوں کو اس کی تلاش ہے کہ یہ شخص کون ہے، اس حوالے سے معلومات حاصل کر رہے تھے۔ اسی طرح سے پبی خیبر پختونخوا میں بھی نہر سے کسی شخص کی لاش ملی تھی، اس حوالے سے بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بندہ کون تھا، کیسے ڈوبا، کیسے مرا۔ یہ جو 4 واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں، صرف یہی 4 واقعات نہیں ہے، یہ 4 واقعات تو وہ ہیں جو ہمارے سامنے آ گئے، جن کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے واقعات ہوں۔ دراصل ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمیں جستجو یہ ہے، ہم نے یہ پتہ کرنا ہے کہ آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ جیسے کہ رانا عبد الرحمان صاحب، وہ اپنے گھر میں خوش تھے، خوشحال تھے، کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی تنازع، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اسی طرح سے دوسرے صاحب جن کا ہم نے ذکر کیا، وہ بھی اپنے گھر سے نکلے تھے، وہ بھی بالکل حشاش بشاش تھے، ان کے گھر میں بھی کسی قسم کا کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ بندہ کہے کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے، کسی سے تنگ آ کے، یا کوئی ان کا تنازع تھا، جھگڑا تھا، لڑائی تھی، معاملہ تھا۔ تو پھر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے گھر سے نکلتے ہیں اور نہر میں جا کے چھلانگ لگا دیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح سے باقی کئی لوگ بھی، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ نفسیاتی طور پر ہوا ہو اور وہ گھر سے نکلے ہوں، کوئی ٹرین کے نیچے آ گیا ہو، کسی نے کسی اور طریقے سے خودکشی کر لی ہو، کسی نے چھلانگ لگا دی ہو کسی عمارت سے، یا کوئی اور طریقے اختیار کیا ہو۔ لیکن ہمارے سامنے یہ چند واقعات آئے جس میں نہر میں لوگوں نے چھلانگ لگا دی۔ کس وجہ سے چھلانگ لگا دی، جن لوگوں کی طرف سے ایسا کچھ کیا گیا، وہ بتانے کے لیے موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ان لوگوں نے جاتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی صلاح کی، کوئی مشورہ کیا، کوئی شیئرنگ کی، کوئی بات کی، ایسا بھی نہیں ہوا۔ تو پھر ہوا تو ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوا ہوگا، اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے، اس بارے میں غور کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں اندازے لگائے جا سکتے ہیں، ٹیبے لگائے جا سکتے ہیں۔ تو کیا ان کو کوئی خواب آیا، کسی ایسی ہستی نے ان کو آمادہ کیا، مائل کیا کہ آپ چلے جائیں، کوئی ان کو سہانا خواب دکھا دیا، کیا کر دیا کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے اٹھتے ہیں؟ ایک تو یہ وجہ یا تصور ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ روحانی طور پر ان کو دکھایا گیا ہو، کچھ بتایا گیا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب میں انہیں کسی اور طریقے سے مائل کر لیا گیا ہو، آمادہ کر دیا گیا ہو، آپ جائیں نہر میں چھلانگ لگائیں، تو کچھ نہ کچھ تو اس طرح سے آمادہ کیا گیا ہوگا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خواب میں ہی ایسی دھمکی آئی ہو کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کے باقی جو عزیز ہیں، جن کے ساتھ بندہ انتہائی زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی نقصان پہنچانے کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہو، تو یہ بندے اپنے گھروں سے نکلے، وہاں پہ گئے اور یہ سارا کچھ کر لیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور طرف ذہن جا سکتا ہے، کسی نے بلیک میل کیا ہو، کسی نے دھمکی دی ہو، اور انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا۔ آخر کار کیا ہوا ہوگا؟ ناظرین، آپ بھی اس حوالے سے غور کیجئے۔ ہم بھی سوچتے ہیں اگر آپ کے ارد گرد ایسا کوئی واقعہ ہو چکا ہے تو ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا، ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، آپ کے سامنے بھی یہ سوال ہے کہ آپ نے کبھی ایسا کچھ دیکھا ہے، آپ کے علم میں ایسا کچھ ہے کہ کسی شخص کو کوئی خواب آیا ہو یا کسی شخص کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے، وہ اپنے گھر سے نکلا، کہاں چلا گیا؟ تو یہ سارا کچھ شیئر کرنے کے لیے ہم آپ کو واٹس ایپ نمبر ایک دے دیتے ہیں، اس پر آپ بتا دیجیے گا۔ نمبر ہے 0333421536 اگر کسی نے پاکستان کے باہر سے واٹس ایپ پر بات کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو +92 لگانا ہوگا۔ نمبر پھر یوں ہو جائے گا +923334215368۔ اس پر آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔